السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے رات میں تشریف لے گئے، پس مجھ کو غیرت آئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پھر تشریف لائے اور میرا حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا تجھ کو غیرت آ رہی ہے؟ میں نے کہا، آپ جیسی ہستی پر غیرت کیوں نہ آوے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے شیطان کا اثر ہے۔ میں نے کہا، کیا میرے ساتھ شیطان رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ میرا تابع دار بن کر رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اور ایک میں بہینہ یہی عنوان ہے، مگر اس میں ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے جو انسان کو خیر پر ابھارتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو آدم علیہ السلام پر 2 چیزوں میں فضیلت ہے۔ اول یہ کہ میرا شیطان کافر تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ دوم یہ کہ میرے اہل میرے معاون ہیں، بخلاف آدم علیہ السلام کے ان کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی نے ان کو غلطی پر اکسایا تھا جو جنت سے نکلنے کا سبب بنی۔ امام طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں اس روایت کو چند طرق سے بیان کیا ہے جن کا مفہوم قریب قریب ہے، اور امام طحاوی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان سب روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں تمام انسانوں کی طرح ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیا اور وہ آپ کا مطیع بن گیا۔ اور اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیٹتے تھے تو شیطان سے پناہ مانگتے تھے، چنانچہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیطان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ شیطان کے مسلمان ہو جانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنا محال ہے، واللہ اعلم۔ قاضی ابو علی فرماتے ہیں کہ جنات ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جنات کے کھانے پینے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ تمام جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ قول سراسر باطل ہے۔ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور ایک قسم نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ تمام قسم کے جنات کھاتے پیتے ہیں۔ پھر جنات کی کیفیت عقل میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کا کھانا پینا ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اس رائے کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف میں شیطان کا انسان کے ساتھ کھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب
وہب ابن منبع سے لوگوں نے جنات کے بارے میں معلوم کیا، وہ کیا ہیں اور کیا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوا کی مانند ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ایک قسم کھاتی پیتی ہے، وہ بھوت پریت ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، جس ہڈی پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہے، وہ جنات کے ہاتھ جا کر پرگوشت بن جاتی ہے، اور لیت مینگنی ان کے جانوروں کا چارہ ہے، وہ سبز قسم کا گھاس بن جاتی ہے۔ اسی واسطے آپ نے ہڈی اور لیت سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جنات کا قاصد آپ کے پاس آیا، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو قرآن سنایا، پھر انہوں نے آپ سے کھانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی، اور لیت تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہڈی لیت سے استنجا مت کیا کرو، کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ڈھیلے طلب کیے اور یہ فرمایا کہ ہڈی لیت مت لانا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ جس وقت نصیبین کا وقت میرے پاس آیا اور وہ صالح جنات تھے، مجھ سے کھانے کی درخواست کی، میں نے خدا سے دعا کی، بس ہر ہڈی ان کے لیے پرگوشت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے غیر مذبوح ہڈی کا، اور ابو داؤد شریف میں ذکر ہے مذبوح ہڈی کا، اور اکثر روایتیں ابو داؤد کے موافق ہیں۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ مسلم جنات کا کھانا ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ کافر جنات کا کھانا ہے۔ واللہ اعلم۔